اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعن اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وغاصب حقوقہم والقابہم اجمعین صلوات بر حسین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت مولا امیر المومنین امام المتقین یاسر الدین قاتل المشرکین والمنافقین والخارجین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام و ائمہ معصومین علیہم السلام الحمدللہ الذی جعلنا من المنتظرین مولا بقیت اللہ فی العالمین اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ پروردگار کا لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں نعمت عظمیٰ ولایت مطلقہ کلیہ الہیہ مولا امیر کائنات امیر ممکنات امیر المومنین امام المتقین یاسر الدین قاتل المشرکین والمنافقین والخارجین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام و ائمہ معصومین علیہم السلام سے متمسک رہتے ہوئے منتظرین مولا بقیت اللہ فی العالمین اجل اللہ تعالی فرجہ شریف میں رہنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ بے شک کہ پروردگار کی یہ توفیق ہمارے شامل حال نہ ہوتی تو ہم بھی ضل و گمراہ ہو کر کسی مدرسے کے ملا کو، کسی حجرے کے پیر کی بیعت کر کے یا کسی ملک کے سپریم لیڈر کو اپنا ولی الامر اور امام تسلیم کر چکے ہوتے۔ پروردگار نے ہمیں اس ذلت سے بچا لیا اور صراط مستقیم پہ قائم رکھا، اس کے لیے اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ برادران گرامی، آپ جانتے ہیں کہ آج کا جو سیشن ہے یہ بھی جواد نقوی، جسے دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ شاید کوئی شیعہ مولوی ہے، جبکہ میں آپ کو گزشتہ 3 دنوں سے مسلسل یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دراصل یہ بندہ شیعہ نہیں ہے، یہ پلانٹیڈ ہے۔ وہی جو MI6 کے ایجنٹوں کی بات کرتا ہے، یہ دراصل خود سب سے بڑا ایجنٹ ہے اور اس کو پلانٹ کیا گیا ہے شیعوں کے اندر۔ آج کا جو سیشن ہے اس کا عنوان یہی رکھا گیا کہ آخر یہ چاہتا کیا ہے۔ اس دفعہ محرم میں اس کے خطابات، خطبوں کی ویڈیو کلپس نکال کر ہر شیعہ گروپ کے اندر بھیجے گئے، فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، ٹویٹر پہ، انسٹاگرام پہ، ہر جگہ کے اوپر مخالفین نے بھیجے۔ یہ دیکھو یہ تمہارا مولوی اقرار کر رہا، یہ دیکھو تمہارا مولوی تسلیم کر رہا، یہ دیکھو تمہارا مولوی مان رہا ہے۔ اسی لیے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ اس بندے کے خلاف میں آج سے نہیں کم از کم 5-6 سال سے مسلسل آگاہی دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس شخص کو پہچانیے، اس کو جانیے۔ یہ اپنے نام کی طرح جعلی ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے سیشن میں دکھایا تھا۔ اہل سنت کے معتبر نام غلام اکبر ساکی صاحب نے بتایا تھا کہ اس کا نام جواد نقوی نہیں ہے بلکہ فرزند علی ہزاروی ہے، اور انہوں نے چیلنج کیا ہوا۔ تو جس طرح اس کا نام جعلی ہے اسی طریقے سے اس کا لباس جعلی ہے، اور اسی طریقے سے یہ جعلی شیعہ عالم بن کر تشیع میں صرف اور صرف مخالفین کو موقع دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے کہ وہ یہ کہہ سکے یہ دیکھو تمہارا مولوی کہہ رہا ہے۔ اور اس معاملے میں نے آپ کو دوسری جو نشست تھی اس کے اندر میں نے آپ کو دکھا دیا تھا کہ شیعہ علماء کی جانب سے اس کے بارے میں کیا کہا گیا، کیا راجہ ناصر، کیا ساجد نقوی، کیا غلام مصطفیٰ انصاری صاحب، اور شاید ہی کوئی ایسا شیعہ، عارف کاظمی سے لے کے شاید ہی کوئی ایسا عالم ہو کہ جو اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہی نہ دے رہا ہو۔ آخر اس سارے کام کا مقصد کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں اس کے مقاصد دکھاؤں، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو تفسیر عسکری سے وہ حدیث جس میں سے انہوں نے تقلید نکالی ہے، وہ ہر توضیح المسائل کے شروع میں لکھا ہوتا ہے نا، فلیلہ وام من یقلدو، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو میں وہ پوری حدیث سناؤں اور اس کے اندر اس فرزند ہزاروی جیسے لوگوں کے بارے میں کیا معصوم نے بتایا ہوا ہے، اپنی آنکھوں سے پڑھیے۔ آغاز کرتے ہیں، کیونکہ وقت جو ہے اس کو ضائع مجھے نہیں کرنا، آپ کا وقت بہت قیمتی ہوتا اور میں نہیں چاہتا کہ بلا وجہ اس کو طوالت دی جائے۔
ملاحظہ فرمائیں، یہ آثار حیدری جو کہ تفسیر عسکری کے نام کے ساتھ پہچانی جاتی ہے، جانی جاتی ہے، اور جس میں سے یہ آپ کے سامنے وہ حدیث بیان کرتے ہیں، اور ہر توضیح المسائل کے پہلے صفحے پہ لکھا ہوتا ہے کہ فقہا میں سے وہ جو اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا ہو، دین کا محافظ ہو، تو عوام کو چاہیے کہ وہ اس کی تقلید کریں۔ دیکھیے گا ذرا، یہاں سے آپ کو پڑھ کے سنایا جاتا ہے۔ اب جو چیز مجھے آپ کو آج دکھانی ہے، جو سمجھانی ہے، اور جس کے بعد جب آپ ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ کو ساری بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی، وہ اسی حدیث کے اندر یہ جملے ہیں، توجہ فرمائیے گا، اسی حدیث کے اندر یہ جملے ہیں۔ یہاں سے پڑھیے گا، ایک فرقہ ناصبیوں کا ہے، وہ ہمارے حق میں کسی قسم کی رد و قدح کرنے پر قادر نہیں، لیکن پھر وہ کرتے کیا ہیں؟ مگر ہمارے صحیح علوم کو سیکھ لیتے ہیں، پھر اس کو لے کر ہمارے شیعوں کے پاس جاتے ہیں اور ہمارے دشمنوں سے ہمارے نقص بیان کرتے ہیں، ہمارے دشمنوں سے ہمارے نقص بیان کرتے ہیں، پھر اس میں چند ایسی جھوٹی باتیں شامل کرتے ہیں جس سے ہم بالکل پاک اور سخت بیزار ہیں۔ آپ نے تو سنا ہے نا، اس نے حضرت آدم کو، نبی اللہ کو خطا کار کہا، یعنی اس کے کہنے کے مطابق، اس کے عقیدے کے مطابق اللہ کی حجت جو ہے وہ معاذ اللہ خطا کار ہو سکتی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کو جو لان تان پوری دنیا سے ہوئی شیعہ علماء کی جانب سے، وہ میرا خیال ہے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ اسی جملے کے بارے میں ہمیں معافی چاہتا ہوں، پھر اس میں چند ایسی جھوٹی باتیں شامل کرتے ہیں جن سے ہم بالکل پاک اور سخت بیزار ہیں، اور ہمارے بعض فرما بردار اور مطیع شیعہ ان باتوں کو ہم اہل بیت کا علم سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، یہ حدیث ابھی جاری ہے، میں آپ کو اس کا متن پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ یعنی مولا نے جہاں تقلید کا فلیل واما یقلدو کے حوالے سے یہ پاگل ہو گئے ہیں ناچ کے کہ یہ دیکھو جی تقلید کی حدیث، حتیٰ کہ مولا کہہ رہے ہیں کہ ان کے کردار کی تقلید کرو، ٹھیک ہے؟ ایسے لوگ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور ان کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں، یعنی ہمارے شیعوں کو، جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں یہ دراصل معصوم کا فرمان ہے، اور اس قسم کے لوگ ہمارے ضعیف شیعوں کو اس کی نسبت بہت زیادہ ضرر پہنچاتے ہیں، جتنا کہ لشکر یزید پلید علیہ لعن والعذاب الشدید نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب باوفا علیہم الرضوان کو پہنچایا، کیونکہ وہ ان کی جانوں اور مالوں کو چھین لیتے ہیں، اور ان لوگوں کا جن کے مال اور جان کو ان ناصبیوں نے چھین لیا ہے، ان کے دشمنوں کے ہاتھ سے ضرر پہنچنے کے سبب بہت بڑا رتبہ ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں مولا یہ فرما رہے ہیں کہ اس جیسے جو ہیں یہ لشکر یزید سے بدتر ہیں۔ اچھا، ہو سکتا ہے کسی کو اعتراض ہو کہ یہ تو تفسیر عسکری ہے اور اردو ہے، تو چلیے میں آپ کو اس کا احتجاج تبرسی سے احتجاج تبرسی کہہ رہے جو الاحتجاج ہے کتاب، جہاں سے انہوں نے یہ روایت لے کے لکھی ہوئی ہے، وہاں پہ بھی اس کا متن دکھا دے۔ تو یہ کتاب الاحتجاج ہے، یہ وہ حصہ ہے کہ جہاں پر یہ کہتے ہیں کہ فلیل واما یقلدو، اسی کے آگے چل کے یہ توجہ فرمائیں کہ مولا کیا فرما رہے ہیں۔ جو میں نے آپ کو اردو ترجمہ بتایا اسی کی عربک الاحتجاج میں سے، انہم من علومنا فضلوا واضلوا، گمراہ بھی کرتے ہیں ہمارے شیعوں کو، کن کو؟
ضعفائے شیعتنا، ہمارے جو ضعیف شیعہ یعنی جو اتنا علم نہیں رکھتے ان کو گمراہ کرتے ہیں، من جیش یزید، یہ جو ہیں لشکر یزید سے بدتر ہے. سمجھ آ گئی آپ کو؟ مولا نے بتا دیا کہ یہ ہمارے میں نقص ڈالتے ہیں اور ہمارے دشمنوں کو بولنے کا موقع دیتے ہیں. حدیث آپ نے سن لی. اب میں آپ کو سناتا ہوں کہ یہ چاہتا کیا ہے. یہ در حقیقت یہی چاہتا ہے کہ جو ناصبی ہیں، جو مخالفین ہیں، ان کو شیعوں کے خلاف بولنے کا موقع مل جائے. سب سے پہلے جو ویڈیو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، جو مولوی اس کے اندر بول رہا ہے، جو ملا، سوشل میڈیا کے اوپر ہر بندہ اس کو جانتا ہے کہ یہ وہ مولوی ہے جو یزید پلیت لعین علیہ لعن والعذاب کو رضی اللہ مانتا ہے، صریحاً انکار کرتا ہے کہ وہ کربلا کا واقعہ ہوا. یہ وہ مولوی ہے اور اس کو موقع کون دے رہا ہے؟ یہ فرزندہ زاروی. سنیں. اور اس کی تفصیل ہم جواد نقوی صاحب کی زبانی ہم آپ کو سنائیں گے. اب بہت سے شیعہ ہمارے دوست ہوں گے، وہ سنیں گے اور اس کو پہچانتے ہیں نا آپ؟ یہ وہ شخص ہے جو اوپنلی کہتا ہے کہ کربلا کا جتنا بھی واقعہ بیان کیا جاتا ہے وہ معاذ اللہ صرف فسانہ ہے، جھوٹ ہے، اور یہ یزید کو رضی اللہ مانتا ہے. یہ بندہ تشیعوں کے اوپر، شیعوں کے اوپر الزام لگا رہا ہے. کس کے سبب؟ اسی فرزندہ زاروی کے سبب. کیسے؟ سنیں. ہم کتاب کی عبارت کو شاید تروڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ حسن رضی اللہ عنہ کو شیعہ ہی، کوفے کے شیعہ قتل کرنا چاہتے ہوں. نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے. تو ہم جواد نقوی صاحب کی زبانی یہ ساری بات بتاتے ہیں، اور یہاں ہم اس بات کو بھی ان کی زبانی آپ کو سنائیں گے کہ شیعہ علماء یا شیعہ جو ذاکرین ہیں وہ ان باتوں کو کیوں چھپاتے ہیں. خود جواد نقوی صاحب اس بات کا اعتراف کریں گے آپ کے سامنے ابھی کہ وہ ایک عرصے تک اس بات کو چھپاتے رہے. کیوں چھپاتے رہے؟ اس میں کیا مجبوری تھی؟ آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اہل بیت کے خون کے پیاسے کون. اس مولوی کا جو یوٹیوب پہ چینل ہے وہ اس نام سے ہے، اسلام میڈیا کے نام سے. جائیں، جا کے وہاں پہ اس کو دیکھیں یہ کیسے یزید کی وکالت کرتا ہے اور کربلا کے واقعے کو جھوٹ اور فسانہ قرار دیتا ہے. یہ بندہ آج اگر زبان کھول رہا ہے تو کس کی وجہ سے؟ اسی فرزندہ زاروی المعروف جواد نقوی کی وجہ سے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے پاس سے کہتے تو لوگ کہتے کہ یہ کتاب سے توڑ مڑوڑ کے پیش کر رہے ہیں، تو جواد نقوی کی زبان سے سن لیں. کرنا چاہتے تھے. حسن رضی اللہ عنہ کن سے ڈر رہے ہیں کہ یہ مجھے قتل کرنے والے ہیں، کن سے اپنی جان بچانا چاہتے ہیں. تو یہ ہم جواد نقوی صاحب کی زبانی سنائیں گے آپ کو، لیکن اس سے پہلے ان کا یہ اعتراف کہ یہ بات ان کی کتابوں میں موجود تھی اور بالکل معتبر اور سچ تھی، لیکن ایک عرصے تک خود جواد نقوی صاحب اور ان کے علماء تو پہلے بزرگ وہ چھپاتے رہے، خود جواد نقوی صاحب بھی ایک عرصے یعنی کئی سال تک ان الفاظ کو چھپاتے رہے لوگوں سے کہ نہیں، ان الفاظ کو بیان نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کی حقیقت کھل جائے گی. پتہ چل جائے گا کہ حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دینے والے کون ہیں، حسن رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے کون ہیں. کون لوگ جو تو حسن رضی اللہ عنہ کی جان کے پیاسے تھے؟ کیا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ یا کوئی اور شخص بنو امیہ کا وہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی جان کا دشمن تھا، یا کوئی یہ کوفے کے شیعہ جو تھے وہ دشمن تھے؟ اس لیے وہ چھپاتے رہے. آئیے سنیں ذرا ان کی زبان. وہ ہاؤلا کہہ کر میں نے کئی عرصے تک سینسر کر کے یہ روایت پڑھی ہے عزیزان، ایک عرصے تک سینسر کر کے یہ روایت پڑھی ہے. بعد میں خود میرے اپنے ضمیر نے ملامت کی کہ کس لیے سینسر کر رہے ہو، کس کے ڈر سے کر رہے ہو، کس کے خوف سے کر رہے ہو. پھر پوری روایت پڑھ دی بغیر سینسر کے، جیسی امام حسن نے فرمائی تھی ویسی کئی دفعہ پڑھی ہے وہ روایت. اب آپ نے سن لیا کہ جواد نقوی صاحب نے آپ کے سامنے برملا اس بات کا اعتراف کر لیا ہے
میں نے بہت عرصے تک سینسر کر کے یہ روایت پڑھی تھی، یعنی یہ جو الفاظ تھے نا کوفی شیعوں والے کہ یہ کوفی شیعہ مجھے قتل کرنا کہ میری جان کے دشمن ہیں، تو کہتے ہیں یہ الفاظ میں سینسر کرتا رہا، بعد میں خود میرے اپنے ضمیر نے ملامت کی کہ کس لیے سینسر کر رہے ہو، یہ ان کے ضمیر نے ملامت کی اور بہت اچھا ہوا۔ ہماری دعا ہے کہ وہ اور زیادہ حق لوگوں کو بتائیں اور زیادہ کھل کے یہ جو باتیں ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ یہ فرزند زاروی چاہتا کیا ہے، اور جو وہ چاہتا ہے وہ ہو رہا ہے، کو لوگوں کے سامنے ڈسکس کریں، خود جو ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ ہم آگے بھی کچھ عبارتیں پیش کرنے والے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں میری جرت نہیں ہو رہی تھی آگے پڑھنے کی، لیکن پھر میں نے وہ پوری روایت پڑھ دی، لوگوں کو حق بتا دیا۔ تو کیوں وہ چھپا رہے تھے، اس کی وجہ کیا تھی، آپ لوگ خود جان لیں گے۔ اس نے تو خیر بہت کچھ بولنا ہے، میں اس کو آگے کر رہا ہوں جہاں پہ جواد نقوی کا بیان شروع ہو رہا ہے، کیونکہ اس نے بڑی لمبی چوڑی تقریر کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ بالآخر دنیا کو پتہ لگ گیا کہ مولا حسن علیہ السلام کو زہر دینے والے کون تھے۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی ہے، اسی دکھ میں انہوں نے پھر انہیں شہید بھی کر دیا زہر دے کر۔ سنیں کیا الزام لگا رہا ہے۔ اسی قتل سے بچنے کے لیے انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کی، اور اسی دکھ میں ان ظالموں نے کہ انہوں نے کیوں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی ہے، اسی دکھ میں انہوں نے پھر انہیں شہید بھی کر دیا زہر دے۔ حتیٰ کہ دنیا جانتی ہے کہ جس نے زہر دیا تھا اس کا نام جادہ بنت اشس بن کیس، اور وہ کس کا رشتہ دار تھا یہ ساری دنیا جانتی ہے، وہ کس کا بھانجا تھا۔ یہ آپ جواد نقوی صاحب کی زبانی آپ سنیں گے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی جان کے پیاسے کون تھے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے کیا کہا، وہ جملہ کیا تھا، یہیں پر اس روایت میں تھا ہا سے آگے جرت نہیں ہو رہی تھی پہلے مجھے پڑھنے کے لیے، لیکن پھر پڑھ دی وہ روایت۔ وہ کیا تھی، ہا الذین یقولون انہم شیعتنا، یہ سب جو کہتے پھرتے ہیں کہ یہ میرے شیعہ ہیں، پھر ان کا اغتیال، ان کا منصوبہ، ان کا دام فریب میرے سامنے آیا کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں۔ پھر میں نے ان کا منصوبہ سوچا کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں۔ دونوں کا جب میں نے دق کے پرکھا موازنہ کیا، اپنے دشمنوں کا اور اپنے شیعوں کے دونوں کے منصوبے دیکھے، تو مجھے دشمن کا منصوبہ بہتر نظر آیا۔ کیوں کہ میرے اپنے شیعوں نے میرے لیے جو منصوبہ بنایا تھا اس کے اندر بہت ذلت تھی۔ سن رہی ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے سب؟ جی آپ نے دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے اس لیے صلح کی کہ ان کے سامنے دو منصوبے آئے۔ ایک منصوبہ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کی طرف سے تھا کہ وہ سیاسی اختلاف کی بنا پر ان کے بقول، یہ شیعہ کی کتابوں کے بقول وہ اقتدار چاہتے تھے۔ ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت کا تو یہ اتفاقی اور اجماعی نظریہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا اختلاف قصاص عثمان کا اختلاف تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے، اور اس کے ان سے نہیں جو فہم حسن میں یہ روایت جو بارہا اس کا متن تفصیل کے ساتھ آپ مومنین کی خدمت میں پڑھا ہے، موجود ہے، آپ رجوع کر سکتے ہیں کتاب کی طرف بھی اور اس گفتگو کی طرف بھی۔ امام علیہ السلام نے وہاں پر اپنی صلح اور مصالحت کے اسباب بیان کیے۔ میں نے کیوں معاویہ کے ساتھ صلح کی ہے؟ فرماتے اس لیے صلح کی ہے کہ دو اغتیال، دو منصوبے، دو پلاننگ میرے سامنے آئی۔ میں نے دیکھا کہ دو منصوبے ہیں، ایک میرے دشمن کی اور ایک میرے ساتھیوں کی۔ وہ ہاؤلا کہہ کر میں نے کئی عرصے تک سینسر کر کے یہ روایت پڑھی ہے عزیزان، ایک عرصے تک سینسر کر کے یہ روایت پڑھی ہے۔ بعد میں خود میرے اپنے ضمیر نے ملامت کی کہ کس لیے سینسر کر رہے ہو، کس کے ڈر سے کر رہے ہو، کس کے خوف سے کر رہے ہو۔ پھر پوری روایت پڑھ دی بغیر سینسر کے۔
جیسی امام حسن نے فرمائی تھی ویسی کئی دفعہ پڑھی ہے وہ روایت. وہ جملہ کیا تھا؟ یہیں پر اس روایت میں تھا ہا اولا سے آگے جرت نہیں ہو رہی تھی پہلے مجھے پڑھنے کے لیے، لیکن پھر پڑھ دی وہ روایت. وہ کیا تھی؟ ہا اولا الذین یقولون انہم شیعتنا، یہ سب جو کہتے پھرتے ہیں کہ یہ میرے شیعہ ہیں. پھر ان کا اغتیال، ان کا منصوبہ، ان کا دام فریب میرے سامنے آیا کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں. بڑی توجہ کے ساتھ سنیں کہ یہ کیا بیان دے رہا ہے، اور ثابت کر رہا ہے کہ مولا حسن علیہ السلام کو شیعوں نے شہید کیا، جس کی وجہ سے یہ جو مولوی آپ کو نظر آ رہا ہے چٹے کپڑوں میں بیٹھا ہوا، یزید کا رشتہ دار، جو کھلے عام کہتا ہے کہ یزید جو ہے وہ مولا حسین علیہ السلام کے قتل کا ذمہ دار نہیں ہے بلکہ وہ خلیفہ برحق ہے، نقل کفر ناباشد. اس کی وجہ سے، اس فرزندہ زاروی کی وجہ سے اس نے یہ 15 سے 20 منٹ کا اس کا کلپ ہے جسے میں شارٹ کر کے دکھا رہا ہوں. اور کامران انجم آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. پھر میں نے ان کا منصوبہ سوچا کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں. دونوں کا جب میں نے دق کے پرکھا، موازنہ کیا، اپنے دشمنوں کا اور اپنے شیعوں کے دونوں کے منصوبے دیکھے، تو مجھے دشمن کا منصوبہ بہتر نظر آیا. کیوں؟ کہ میرے اپنے شیعوں نے میرے لیے جو منصوبہ بنایا تھا اس کے اندر بہت ذلت تھی. اس لیے میں نے یہ کتاب الاحتجاج میں ہے، کئی دفعہ روایت پڑھی ہے. عزیزان من، وہ کیا منصوبہ تھا کہ ہم امام حسن علیہ السلام کو پکڑ کے، گرفتار کر کے، رسیوں میں باندھ کے شامیوں کے حوالے کر کے معاوضہ لے لیتے ہیں، اس کے بدلے میں غنیمت لے لیتے ہیں، مال غنیمت لیتے تھے، امام فروشی کرتے ہیں. اب اس شخص کی بدباطنی چیک کریں کہ ابتدا میں اس نے کہا کہ مولا نے کہا کہ یہ جو اپنے آپ کو میرا شیعہ کہہ رہے ہیں، اور یہاں پر کمپلیٹلی شیعوں پر الزام لگا رہا. حتیٰ کہ دنیا جانتی ہے کہ مولا میر کائنات کے لشکر میں جو لوگ تھے وہی بعد میں خارجین بنے. جنگ نہروان انہی کے ساتھ لڑی گئی تھی جو پہلے مولا میر کائنات کے لشکر میں موجود تھے، اپنے آپ کو شیعہ کہتے تھے. یہی حال یہاں پہ تھا. مولا حسن علیہ السلام کی دفعہ بکے ہوئے لوگ، درہم و دینار کو اپنی جیبوں میں ڈالے ہوئے لوگ، اور اس وقت کے مجتہد جو فتوے دینے والے تھے، ان کے مقلد ابو موسیٰ اشعری جیسے لوگ، سلمان بن سرد خزائی جیسے لوگ. لیکن یہ خبیث نے حقیقت بیان نہیں کی، بس اتنا کہہ دیا کہ شیعوں کا منصوبہ یہ تھا. تو ہمارے پاس اور کوئی راستہ، ہمیں کوئی چیز متاع نہیں ہے بیچنے کے لیے. ہمارے پاس جنگ تو ہونی نہیں ہے، مال غنیمت ملنا نہیں ہے، شام کی طرف سے بھی کوئی ہمیں آفر نہیں ہوئی. آخری اب یہ اپنا لشکر بھی لوگوں نے لوٹ لیا، اس میں بھی کچھ نہیں بچا. آخری متاع ہمارے پاس یہی بچا ہے کہ امام کو دشمن کے حوالے کر کے اس کا معاوضہ لے لیں. جی آپ نے سن لیے یہ سارے الفاظ جواد نقوی صاحب نے آپ کو بتائے ہیں. اس سے زیادہ مجھے میرا دل نہیں کر رہا کہ میں اس کی مزید گفتگو آگے آپ کو سناؤں. اب یہی شخص الزام لگاتا ہے مولا امام حسین علیہ السلام پہ. کیا الزام لگاتا ہے؟ کان کھول کے سنیں اور آنکھیں کھول کے دیکھیں. اصل بات پھر یاد دلا دوں کہ بات کر کیا رہے تھے. ہم بات یہ کر رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام نے بنو امیہ
اصل بات پھر یاد دلا دوں کہ بات کر کیا رہے تھے ہم بات یہ کر رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام نے بنو امیہ کا ایک قافلہ لے لیا، پکڑ لیا اور اس سے مال قبضے میں لے لیا. کہ امام حسین علیہ السلام نے بنو امیہ کا ایک قافلہ لے لیا، پکڑ لیا اور اس سے مال قبضے میں لے لیا. لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس جواز سے لیا. کچھ کہتے ہیں امام کے شایع نشان نہیں ہے، نہیں لینا چاہیے تھا، حق نہیں بنتا، چونکہ ان کا نہیں تھا مال. جواب یہ دیا کہ یہ علامتی طور پر امام نے ایک کاروان لیا. اصل امام اس علامتی کام سے یہ پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ بنو امیہ کے پاس جتنا مال ہے اور جتنے اموال ہیں وہ سارے قابل مصادرہ ہیں، وہ سارے امت لے لے، خواص امت لے لے، مجاہدین لے لے سیا اور اس سے مال قبضے میں لے لیا. کہ امام حسین علیہ السلام نے بنو امیہ کا ایک قافلہ لے لیا، پکڑ لیا اور اس سے یعنی لوٹ لیا کہتے کہتے لے لیا کہہ دیا، خیال آ گیا. ٹھیک ہے، یہی شخص جو امام حسین علیہ السلام پہ یہ الزام لگا رہا ہے کہ انہوں نے قافلہ لوٹ لیا، اپنے وڈے کے بارے میں کیا کہتا ہے سنیں. چونکہ جب محبت انسان کو اندھا بہرا کر دیتی ہے، نفرت بھی. مجھے لگتا نہیں ہے کہ کسی پاکستانی شیعہ نے کم از کم معاویہ کی زندگی کا مطالعہ کیا ہو نفرت کی وجہ سے. اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ چھوڑو اس کو، ہم کیا پڑھیں. لیکن پڑھنا بہت ضروری ہے. آپ تاریخ میں معاویہ کی شخصیت کو پڑھیں، تاریخی لحاظ سے پڑھیں. مجالس میں آپ نے سنے ہوئے جذبات سنے ہوئے ہیں، جذبات امیر شام کے بارے میں. امیر شام کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے. آپ کے دلوں کے اندر نفرت انگیز و نفرت آمیز احساسات ہیں، لیکن یہ ایک شخصیت کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے. وہ شاید کہ رکاوٹ بھی ہے. کیوں کہ ان احساسات کی وجہ سے ہم مطالعہ کوئی نہیں. اگر کوئی دے بھی کتاب کہ یہ کتاب لو، یہ امیر شام کی زندگی کے بارے میں پڑھو، نہیں دیں گے، کہیں نہیں پڑھتے. اس کو پڑھیں ہم. بے شمار قوم تو بے شمار کرتی ہے، وہ تو پڑھتی نہیں ہے. شمار نہیں کرتے کسی کو، بے شمار کرتے. عزیز من، اگر المیہ سمجھنا ہے، اگر آپ نے اس ٹریجڈی کو سمجھنا ہے، کربلا کو سمجھنا ہے، عاشورہ کو سمجھنا ہے، ان کرداروں کو تاریخ کے آئینے میں جا کر پڑھو. ان سارے کرداروں کو پڑھو، حوصلے کے ساتھ پڑھی، جرأت کے ساتھ پڑھی، اور پڑھ کر تجزیہ کریں، تحلیل کریں. کس قسم کے افراد تھے؟ یہ معمولی لوگ نہیں تھے. آپ ان کی شخصیت کو پڑھیں، کس صلاحیت کے مالک تھے اور کیا کیا انہوں نے. معاویہ ابن سفیان کے بارے میں آپ سن رہے ہیں، یہ معمولی لوگ نہیں تھے. ان کی شخصیت کو پڑھیں، ان سارے کرداروں کو پڑھو، حوصلے کے ساتھ پڑھی، جرأت کے ساتھ پڑھی، اور پڑھ کر تجزیہ کریں، تحلیل کریں. کس قسم کے افراد تھے؟ یہ معمولی لوگ نہیں تھے. آپ ان کی شخصیت کو پڑھیں، کس صلاحیت کے مالک تھے اور کیا کیا انہوں نے. معاویہ کو خدا نے امت کی نجات کے لیے امامت کا منصب عطا کیا تھا. ہیں غور کیا اس جملے کے اوپر؟ آپ ان کی شخصیت کو پڑھیں، کس صلاحیت کے مالک تھے اور کیا کیا انہوں نے. معاویہ کو خدا نے امت کی نجات کے لیے امامت کا منصب عطا کیا تھا. کیا انہوں نے. معاویہ کو خدا نے امت کی نجات کے لیے امامت کا منصب عطا کیا تھا. کیا انہوں نے. معاویہ کو خدا نے امت کی نجات کے لیے امامت کا منصب عطا کیا تھا. انہیں اس حال میں پہنچا دیا اور لوگوں کو ان سے دور کر دیا. یہ تو تاریخ کا بہت اہم باب ہے. اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں جیسا کہ سیاستدان پڑھتے ہیں، کم از کم پاکستان کے جتنے کامیاب سے
آگے سنیں. پھر اس کے بعد قیام مختار ہوا. قیام مختار میں مختار نے باقاعدہ، ابھی آپ نے جو ویڈیو دیکھی اس میں معاویہ ابن سفیان کے بارے میں کیا کہہ رہا تھا اور اب جناب مختار کے بارے میں کیا کہتا ہے، یہی شخص. دھیان سے سنیں. توجہ فرمائیں. مختار نے باقاعدہ امام سے لکھ کر نصرت چاہیے، حمایت چاہیے کہ میری حمایت کریں. یہ نہیں کہا کہ آپ امام ہیں میں بیعت کرتا ہوں آپ کے ہاتھ پر، کہا کہ آپ میری حمایت کریں. امام نے نہیں کی حمایت. امام کے انکار پر محمد ابن حنفیہ کے پاس چلے گئے اور محمد ابن حنفیہ نے کر دی ان کی حمایت، اور انہوں نے کافی عرصے تک محمد ابن حنفیہ کی امامت کا ذکر کیا کہ اصل امام یہ ہیں، وہ نہیں ہے. وہ ڈر گئے ہیں نعوذ باللہ. یہ ان کا پراپوگنڈا تھا کوفیوں کا کہ وہ ڈر گئے ہیں، وہ خوفزدہ ہو گئے ہیں، وہ تو اب بات ہی نہیں کرتے بنو امیہ کے خلاف. وہ تو اس طرح کی بہت ناروا تہمتیں لگائیں انہوں نے، بہت ناروا تہمتیں لگائیں. جناب مختار پہ یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے مولا امام زین العابدین علیہ السلام پر تہمتیں لگائیں. یہ جو ابھی معاویہ ابن سفیان کی شخصیت پڑھنے کی دعوت دے رہا تھا، جناب مختار کی شخصیت پڑھنے کی دعوت نہیں دے رہا، بلکہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے امام سجاد علیہ السلام کے اوپر تہمتیں لگائیں. یہ عصر امام سید ساجدین عزیز من. اس کے علاوہ بھی بہت سارے اور مختلف شہروں کے اندر تحریکیں اٹھیں. مخالفین بنو امیہ کے جو اہل بیت کے بھی مخالف تھے، لیکن جنگ نہیں کی، ظلم نہیں کیا، جیسے عبداللہ ابن زبیر. شیعہ ہیں کوفہ کے جیسے توابین ہیں، انہوں نے بھی قیام کیا، لیکن امام سید ساجدین سے کوئی تعلق ان کا نہیں ہے، نہ رابطہ کیا نہ پوچھنے کی. کیونکہ سلیمان خود فقی تھا، وہ فقی خود اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا کہ میں بہتر سمجھتا ہوں، اور وہ لیڈ کر رہا تھا وہ حزب اس طرح سے. عزیزان توجہ فرمائیں. اس سارے عہد کے اندر، اس سارے ماجرا کے اندر میں اور کچھ عرض کرنا چاہ رہا تھا، مزید وضاحت کہ آپ کو اس فضا اور اس زمانے کا ذرا صحیح اندازہ ہو جائے، اور پھر امام کی حکمت عملی کی طرف آتے ہیں. میں اس کو مختصر کر رہا ہوں، وہ کہیں اور وضاحت کر دوں گا. امام نے ان تحریکوں کا ساتھ نہیں دیا، ان کسی قیام میں شامل نہیں ہوئے، کسی کو قبول نہیں کیا، کسی کی حمایت نہیں کی. بعض لکھتے ہیں وہ خود سے اپنی طرف سے توجیہ کرتے ہیں، تاریخ میں کسی جگہ بھی ثابت نہیں ہے. اپنی طرف سے لکھتے ہیں بعض لوگ، تاریخ میں ثابت نہیں ہے، اپنی طرف سے توجیہ کرتے ہیں. ان کسی قیام میں شامل نہیں ہوئے، کسی کو قبول نہیں کیا، کسی کی حمایت نہیں کی. بعض لکھتے ہیں وہ خود سے اپنی طرف سے توجیہ کرتے ہیں، تاریخ میں کسی جگہ بھی ثابت نہیں ہے، اپنی طرف سے توجیہ کرتے ہیں چند جملوں سے. مثلا جب مختار نے عبید اللہ ابن زیاد کا سر بھیجا سید ساجدین علیہ السلام کے پاس، اس وقت سید ساجدین علیہ السلام نے مختار کے لیے دعا کی. یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، یہ دعا کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یا اور اس طرح کے چند واقعات ہیں، جملے ہیں، وہ حقیقت ہے، وہ تاریخ میں موجود ہیں. لیکن عملی طور پر نہ یہ تحریکیں امامت سے مربوط ہیں اور نہ امام ان تحریکوں سے کوئی ارتباط ہے. اگر چاہتے بھی ہیں تو نصرت اور حمایت چاہتے ہیں. امامت کو اپنا محور نہیں بناتے، امامت کے گرد نہیں آتے، امامت کو اپنا منشور نہیں سمجھتے، امام کو اپنا رہبر و قائد نہیں مانتے، امام سے استفادہ کرتے ہیں. کربلا کے بعد جو حالات پیدا ہوئے اور حکومت جس مشکل میں گرفتار ہوئی، اس موقع سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن امامت کے گرد نہیں آ رہے کہ امامت کے محور میں آ کر ہم کوئی کام کریں. امام جب یہ اپنے مدرسے میں بیٹھ کے جناب مختار کے بارے میں اس طرح کی بات کرے گا تو اس کا رزلٹ کیا ہے، سن لیں. حسین نقوی صاحب نے صبر کیا، بہترین انداز سے نظام چلا رہے ہیں.
मुख्तार बिन میرا ایک سوال ہے، اس کے مدرسے میں جتنے بھی شیعہ علماء ہیں، زعماء ہیں، جتنے آپ کے لیڈر ہیں، ان میں سے آج تک کبھی کوئی اس کے کسی پروگرام میں نہیں گیا؟ نہ ساجد نقوی، نہ راجہ ناصر، نہ یہ جو پنڈی والا تھا، اللہ اس کے درجات بلند کرے، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ والا، یا جتنے بھی ہیں، اس کے مدرسے کے پروگراموں میں شیعہ علماء کیوں نہیں جاتے؟ اس طرح کے لوگ کیوں آتے ہیں؟ یہ سوال ہے۔ میں نے آپ کو شروع میں مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کی سے منسوب جو تفسیر ہے اس میں جملہ آپ کو پڑھ کے سنایا کہ یہ ناصبی ہمارے علوم سیکھ کے ہمارے شیعوں کو گمراہ کرتے ہیں اور یہ لشکر یزید سے بدتر ہیں، ہمارے دشمنوں کو موقع دیتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ثابت کر رہا ہوں کہ مولا نے جو فرمایا تھا حق فرمایا تھا۔ زوار زہرا زینب سلامت رہیے، آپ جیتے رہیے، آپ بھی، یا علی مدد۔ تھی، جانتے ہوں گے آپ، مختار بن عبیدہ ثقفی جو یزید پلید کے بعد میں آیا تھا، اس نے حکومت کی تھی۔ اس نے ایسی حکومت کی، امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کو چن چن کر مارا تھا، پتہ ہے؟ لیکن پھر بھی وہ بھی مرتد ہو گیا تھا، اللہ معاف کرے۔ اس نے آخر میں نبوت کا اعلان کر دیا تھا، لیکن جب اللہ تعالی کام چاہتا ہے تو شیطانوں سے بھی کرا دیتا ہے۔ ہوئی تھے ایک جواد نے، فرزندہ زاروی نے جناب میرے مختار کے بارے میں جو کہا، یہ اس کا رزلٹ تھا، اور یہ اسی کے مدرسے میں ہے، سامنے بیٹھ کے سن رہا ہے سب کچھ۔ کیوں نہیں اٹھا؟ کیوں نہیں جواب دیا؟ کیوں نہیں وضاحت کی جناب مختار کے بارے میں؟ اور پھر چونکہ اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ مخالفین کو موقع ملے، تو یہ دوسرا بھی سن لیں۔ انہوں نے نعت پیش کیا، اور نعت کے بعد انہوں نے اپنے طریقے، یہ اسی پروگرام میں جو اس کے مدرسے میں ہو رہا ہے، اسی ختم نبوت و وحدت امت کانفرنس 2019 میں جو ہوئی تھی، یہ اسی کی ویڈیوز ہیں۔ ہر جگہ ہوتے ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا کہ نعرہ تکبیر، پھر اس کے بعد کہا نعرہ رسالت، پھر اس کے بعد کہا نعرہ حیدری، اور سب نے کہا یا علی مدد۔ میرے بھائیوں، شیعہ علماء سے، آپ سب سے میں پوچھ رہا ہوں، کیا مدد ہم خدا سے مانتے ہیں یا کسی اور سے مانتے ہیں؟ یہ نعرہ جو آپ لیتے ہیں، اس کا اپنا ایک مطلب ہے، اپنا ایک مفہوم ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ لوگ شرک نہیں کرتے، آپ میں سے کوئی بھی مشرک نہیں ہے، لیکن ایک ایسا نعرہ جو ایک دوسرے مکتب فکر کے لیے اس کی تعبیر بالکل الگ ہے، اور آپ ایک عام ماحول میں اس کا اعلان کرتے۔ اپنے مدرسے میں جناب مختار کے بارے میں جب اس نے بکواس کی، تو پھر اس کا الٹیمیٹ رزلٹ تو یہی آنا تھا نا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ اب یہ صرف اس طرح کے موقع ہی نہیں دے رہا، آگے سنیں کیا کہتا۔ یہ بھی تشیع کے اوپر الزام ہے۔ عزیزان، اگر خلفاء سے الجھنا ہوتا تو خلیفت موجود تھے نا تینوں خلیفوں کے ساتھ، بلکہ تیسرے خلیفہ کے زیادہ علی علیہ السلام اور خلفاء میں مختلف قسم کا ماحول رہا ہے۔ پہلے خلیفہ امیر المومنین کا زیادہ بہت احترام کرتے تھے، دوسرے خلیفہ بھی احترام کرتے تھے، عموماً خیال رکھتے تھے، لحاظ کرتے تھے، لیکن تیسرے خلیفہ نہیں کرتے تھے۔ وہ احتیاط جو دوسرے پہلے دو خلیفہ کرتے تھے، تیسرے خلیفہ نہیں کرتے تھے۔ اس کے باوجود جب تیسرے خلیفہ کا محاصرہ ہوا، بچانے کے لیے کون آیا؟ بنو امیہ میں سے ایک بھی نہیں آیا، وہ بنو امیہ میں سے تھے، ان کے گرد بنو امیہ اکٹھے تھے،
ان کے لیے وہ سارا جال بنو امیہ نے بچھایا تھا، لیکن جب سارا کچھ ہو گیا تو خلیفہ کو بچانے کے لیے علی اور علی کے بیٹے آئے۔ یہ تو موقع تھا بہترین رقیب کو میدان سے ہٹانے کا، لیکن علی جانتے تھے کہ میری ٹکر کی دشمنی نہیں ہے، یہ میری ٹکر کی دشمنی نہیں۔ 3 جنگیں علی علیہ السلام کے دور میں ہوئی، تینوں پر ناخوش تھے امیر المومنین۔ جنگ جمل میں امیر المومنین نے فتح پائی، مکمل فتح پائی۔ جنگ نہروان میں مکمل فتح پائی، لیکن فتح کا جشن نہیں منایا۔ فتح پائی لیکن جشن کیوں نہیں منایا، بلکہ افسوس کیا، ان کی لاشوں پر کھڑے ہو کر افسوس کیا کہ اے کاش تم نہ آتے میرے مقابلے میں، اے کاش مجھے مجبور نہ کرتے، اے کاش میں نہ لڑتا تمہارے ساتھ جنگ، اے کاش تم میں عقل آ جاتی۔ توجہ فرمائے، امیر المومنین نے خلفاء کے دور میں زیادہ زندگی امیر المومنین کی خلفاء کے دور میں گزری ہے۔ 25 سال گزرے ہیں، 3 خلیفہ کی حکومت تھی۔ کیا امیر المومنین جنگ بھول گئے تھے؟ کیا امیر المومنین کی ذوالفقار کھو گئی تھی؟ کیا امیر المومنین سے خدا نخواستہ شجاعت ختم ہو گئی تھی؟ کیا امیر المومنین، وہ امیر المومنین جو بعد میں 35 سال بعد جب جنگ لڑی صفین میں جا کر، تو لوگوں کو پھر ایک دفعہ خندق و احد و بدر کا میدان یاد آیا، جب علی بھرپور جوانی میں تھے، نوجوانی میں تھے، اس طرح سے جنگ لڑی۔ لیکن اس دوران جنگ صفین میں علی جنگجو نظر آتے ہیں، جنگ بدر میں علی جنگجو نظر آتے ہیں، جنگ احد میں علی جنگجو نظر آتے ہیں، جنگ خیبر میں علی جنگجو نظر آتے ہیں، لیکن 25 سال خلفاء کے دور میں ایسے لگتا ہے کہ اس ہستی کو جنگ آتی ہی نہیں ہے، ایسے لگتا ہے کہ سیاست بھی نہیں آتی۔ کیوں؟ عزیزان، یہ اس لیے نہیں تھا کہ علی جنگ نہیں جانتے تھے، یہ اس لیے نہیں تھا کہ علی اپنا حق نہیں سمجھتے تھے، علی اپنا حق بھی سمجھتے تھے، علی جنگ بھی جانتے تھے، لیکن علی کو معلوم تھا میری جنگ کا میدان یہ نہیں ہے، میں نے اپنوں سے نہیں لڑنا ہے۔ جانتے تھے، لیکن علی کو معلوم تھا میری جنگ کا میدان یہ نہیں ہے، میں نے اپنوں سے نہیں لڑنا ہے، میں نے رسول اللہ کے ساتھیوں سے نہیں لڑنا ہے۔ اللہ اکبر، سن لیا؟ اب آگے سنیں۔ جہاں یہ ان کی حمایتیں کر رہا ہے، وہاں پر شیعہ نے حیدر کرار اثنا عشریہ امامیہ کی عزاداری کے اوپر کیا کہتا ہے؟ ایک کام جو حضرت عبد المطلب نے، ایک بہت ہی برا طریقہ، بری سنت جو کعبے میں رائج تھی، کعبہ تو معبد تھا شروع سے، حج ہوتا تھا، طواف ہوتا تھا، جاہلیت کا طواف ہوتا تھا، جاہلیت کا حج۔ یہ حج ضروری ہے آگاہ ہونا مسلمانوں کو، اسلام کا حج، دین کا حج اور قرآنی تعلیمات کا حج اور جاہلیت کا حج، اس میں سمجھ میں آئے تو آپ صحیح حج کر سکیں گے۔ وہ یہ کام کرتے تھے جاہلیت میں کہ جانور ذبح کرتے تھے، قربانی، جانور ذبح کر کے اس کا گوشت کعبے کی دیوار پہ مل دیتے تھے، کچھ خود اپنے اوپر مل لیتے تھے، کچھ پی لیتے تھے، خون اس کا گوشت لٹکا دیتے تھے کعبے کے ساتھ، جس کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ یہ غلط ہے، حضرت عبد المطلب نے پابندی لگائی کہ یہ حرکت نہ کرو۔ دوسرا کام یہ تھا کہ یہ ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، کپڑے اتار کے۔ طواف کے لیے دین نے کہا احرام باندھ کے کرو، کپڑے پہن کے کرو، بدن چھپا کے کرو، یہ عریان ہو کے، ننگے ہو کے کرتے تھے سارے۔
حضرت عبد المطلب نے پابندی لگائی کہ خبردار آج کے بعد کعبہ کے گرد کسی نے ننگا ہو کے نہیں گھومنا، عریانی۔ یہ حضرت عبد المطلب کی سنت تھی جو دین نے قبول کی۔ ننگے ہو کے کون سی عبادت ہوتی ہے؟ ننگا ہونا خود ایک عیب ہے۔ کسی بھی دین نے کوئی کام ایسا آپ کے لیے نہیں رکھا جس میں آپ کو ننگا ہونا پڑے۔ دین ننگ چھپاتا ہے، ننگا نہیں کرتا انسان کو۔ مشرکین مکہ اسلام سے پہلے مکمل طور پر برہنہ ہو کے، عریاں ہو کے، یعنی تمام لباس اتار کے اور طواف کرتے تھے۔ یہ ان کی مثال دے رہا ہے کس کے لیے؟ ان عزاداران مولا امام حسین علیہ السلام کے لیے جو محض قمیض اتار کر ماتم کرتے ہیں۔ اور دنیا جانتی ہے، شریعت کا یہ فیصلہ ہے کہ مرد کا سطر جو ہے وہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک ہے۔ اس کو تکلیف یہ ہے کہ یہ قمیض اتار کے ماتم کیوں کرتے ہیں۔ اب یہ سارا واقعہ جو اس نے سنایا ہے مشرکین مکہ کا، اس کو کہاں پہ لے کے جا رہا ہے؟ سنیں اسی کی زبان سے۔ کوئی عبادت، خواہ وہ حج ہو، وہ زیارت ہو، وہ عزاداری ہو، وہ مجلس ہو، کوئی دینی فریضہ، کوئی دینی ذمہ داری، مثلا آپ نے جہاد کرنا ہے، ننگے ہو کے جہاد کریں۔ آپ نے نماز پڑھنی ہے، نعوذ باللہ ننگے ہو کے نماز پڑھیں۔ حج کرنا ہے، ننگے ہو کے نماز پڑھیں، حج کریں۔ ننگا ہونا کہاں سے نکل آیا بیچ میں سے؟ یہ جاہلیت کی سنت تھی جو حضرت عبد المطلب نے ختم کی، پابندی لگائی اس کے اوپر، اور وہ مانتے تھے حضرت عبد المطلب کی بات۔ آج رہبر مسلمین مسلمانوں کو، متدینین کو کوئی بات بتاتے ہیں وہ نہیں مانتے۔ وہ جاہلی تھے، حضرت عبد المطلب ان کے لیڈر تھے، وہ اس کی بات مانتے تھے۔ پابندی لگا دی کہ خبردار کوئی ننگا ہو کے یہ کام نہیں کرے گا، اور رک گیا وہ کام۔ اور دین نے بھی اس کے اوپر پابندی لگائی کہ خبردار حج میں کوئی ننگا نہیں ہوگا۔ ننگا ہونا ایک بے شرمی ہے، اور چونکہ یہ بے شرمی عمومی ہو گئی ہے، لہذا کسی کو دیکھ کر کوئی احساس نہیں ہوتا۔ نہ ہو عزیزان، گھر کے اندر اپنی اولاد کے سامنے ننگے نہ ہو، نہ ہو ننگے، بچوں کے سامنے ننگے نہ ہو۔ اس کی یہ خرافات اس ویڈیو کلپ میں اور بھی بہت کچھ ہے، یعنی جہاں ان کی حمایت کر رہا ہے، درس دے رہا ہے، معاویہ کی شخصیت پڑھنے کی دعوتیں دے رہا ہے، وہاں پہ عزاداروں کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے سنتے جائیں۔ جہاں اس نے یہ کہا کہ شیعوں نے مولا امام حسن کو مارا، وہاں پہ یہ عزاداروں کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ حسین علیہ السلام نے جو کیا وہ نہیں کرتے، لیکن امام حسین علیہ السلام پر جو ہوا وہ ہم کرتے ہیں سارا کچھ۔ امام حسین علیہ السلام پہ تلواریں چلی، ہم اپنے اوپر تلواریں لگا لیتے ہیں۔ اس دین سے کہ امام پر تلواریں چلی ہیں تو ہم گویا سنت امام حسین ادا کر رہے ہیں۔ امام پہ خنجر چلے، ہم خنجر اپنے آپ کو لگا لیتے ہیں۔ امام کو بیڑیاں لگی، امام کے خاندان کو ہم بیڑیاں لگا لیتے ہیں۔ عزیز من یہ امام حسین نے تو نہیں کیا، امام حسین کے ساتھ ہوا۔ خنجر امام حسین پہ چلے، تلواریں امام حسین پہ چلی، رسیاں اور بیڑیاں امام حسین کو باندھی گئی، خیموں کو لوٹا گیا۔ یہ امام نے نہیں کیا، یہ امام کے ساتھ ہوا۔ شیعہ وہ نہیں تکرار کرے گا جو امام کے ساتھ ہوا، شیعہ نے وہ تکرار کرنا ہے جو امام نے کیا۔ ٹھیک ہے، ویڈیوز اور بھی ہیں اس طرح کی، اس کی خرافات بہت ساری ہیں۔ یہ کچھ ویڈیوز میں نے یہاں نکالی بھی ہیں۔ یہ سارا کچھ جو کر رہا ہے، یہ بیسیکلی چاہتا کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چاہتا کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ اس کا پہلا مقصد سنیے، بلکہ یہ عزاداری پہ اس کی یہ تنقید جو ہے یہ بھی سن لیں۔ جہاز میں ایک حسین بھی نہیں، وہ کیا مجلس ہے جو اپنے زمانے کا حسین نہ پیدا کر سکے؟ وہ کیا عزاداری ہے
جس میں نسلیں روتی ہوئی گزر جائیں لیکن راہ حسین پر قدم رکھنے والا ایک شخص پیدا نہ ہو۔ وہ کیا تبرکات ہیں کہ دیگوں کی دیگیں لنگر کھا جائیں لیکن اپنے دور کے یزید کو للکارنے کے لیے ایک گلا بھی پیدا نہ ہو۔ طغیان یزید کے مقابلے میں قیام ہے، اور یہی عزاداری ہے۔ عزاداری اسی مزاحمت کا نام ہے۔ ہم عزاداری میں بھول جاتے ہیں، عقیدت میں سب کچھ عقیدت سے کرتے ہیں، خلوص سے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ کس کے رویے کو عزا بنانا ہے، کس کے رویے کو رسم عزا بنانا ہے۔ کبھی دیکھتے ہیں ایسے زنجیریں باندھے ہوئے، کڑے پہنے ہوئے، اپنے آپ کو جکڑے ہوئے اور اپنے آپ کو باقی اذیتیں تکلیفیں پہنچاتے ہوئے لوگ، اس کا نام عزا رکھا ہوا ہے۔ یہ سنت امام حسین علیہ السلام ہے۔ عزا میں کیسے، کس کا رویہ یہ تھا؟ کربلا میں ہوا ایسا، کربلا میں زنجیریں پہنائی گئیں، کربلا میں بیڑیاں باندھی گئیں، کربلا میں تلواریں چلیں، گلے کٹے، نیزے چلے، برچیاں چلیں، لیکن یہ کس کی سنت ہے؟ یہ کس کا رویہ؟ یہ ہوا کربلا میں، لیکن یہ اہل ستم کا رویہ ہے، اہل ستم کی سنت ہے، جنہوں نے امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کے اوپر یہ اعمال انجام دیے، آپ پر تلواریں چلائی، آپ پر زخم لگائے۔ یہ تو سنت حسین ابن علی نہیں ہے کہ یعنی اس کو وہ عزاداری نہیں چاہیے کہ جس کے ذریعے کربلا میں ہونے والے مظالم کا پرچار ہوا اور سینکڑوں سالوں سے دنیا جانتی چلی آ رہی ہے کہ کربلا میں ہوا کیا تھا۔ اسے وہ نہیں چاہیے۔ اسے کیا چاہیے؟ آئیے آپ کو اس کا اصل مقصد دکھاتا ہوں۔ یہ ہے اس کا اصل مقصد۔ ہم انقلاب لائیں گے، سید جواد نقوی کی آرزو بنے ہم، استاد محترم کے وہ روبرو کھڑے ہم، اس سمت بڑھنے والا ہر ہاتھ کاٹ دے ہم، اس سمت بڑھنے والا ہر ہاتھ کاٹ دے ہم، سید کا ہے یہ نعرہ، بلند آواز میں سید کا ہے یہ نعرہ، نعرہ ہے یہ ہمارا، بدلے نظام سارا انقلاب، ہم انقلاب لائیں گے، ہم انقلاب لائیں گے، جو ترک کر رہے ہیں سید کا سایہ سر سے، ناکامیوں کی راہ میں وہ لوگ ہی گریں گے، جو آج دور ہوں گے وہ دور ہی رہیں گے، جو آج دور ہوں گے وہ دور ہی رہیں گے، مضبوط ہے سہارا، مضبوط ہے سہارا، تھامو یہی خدا را، ذلت سے ہے کنارہ انقلاب، ہم انقلاب لائیں گے، ہم یہ ہے اس کا اصل مقصد۔ یہ پاکستان کا خمینی بننے کی خواہش رکھتا ہے، خواب دیکھتا ہے۔ یہ جو عزاداری اور عزاداروں کے خلاف اتنی بکواس کرتا ہے، ان کو MI6 کا ایجنٹ کہتا ہے، ان کو غالی اور نصیری کہتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سارا کچھ کا مقصد یہ ہے، اس کا اصل مقصد یہ انقلاب لانا چاہتا ہے، اور اس کے لیے اپنے اسٹوڈنٹس کی برین واشنگ کیسے کرتا ہے۔ دیکھیے جو اس کی تقریریں وہ تو آپ نے چاند ایک دیکھ ہی لی۔
ہم شیعان حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں کہ اپنے زمانے کے امام سرکار بقیت اللہ فی العالمین اجل اللہ تعالیٰ فرجہ و شریف کے تعجیل فرج کی دعا کرو، دعائے عہد پڑھو. لیکن یہ اپنے مدرسے میں بچوں سے کیا کروا رہا ہے؟ انقلاب کا تو سن لیا نا، یہ تو اس کا مقصد ہے. اب بچوں کو تیار کیسے کر رہا ہے؟ خمینی امام کا ترانہ ہے جو یہ سارے بچے اس وقت گا رہے ہیں اور یہ سامنے کھڑا ہے. یعنی ان بچوں کو برین واش کر رہا ہے کہ ہمیں انقلاب لے کے آنا ہے پاکستان کے اندر، اور میں تمہارے لیے خمینی بن کے سامنے آؤں گا. ترانہ آپ نے پچھلا سن لیا، اب یہ سنیں. کیا ان بچوں کو اپنے زمانے کے امام کے بارے میں نہیں کچھ کہنا چاہیے تھا؟ یہ ان کو اس کو یہ نہیں سکھانا چاہیے تھا کہ تمہارے زمانے کا امام سرکار بقیت اللہ فی العالمین اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف موجود ہیں، ان کا ظہور انشاءاللہ 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 قریب تر ہے. یہ ان کے لیے لشکر تیار نہیں کر رہا، یہ اپنے انقلاب کے لیے لشکر تیار کر رہا. اس لیے خمینی کے امام ہونے کا ترانہ ان معصوم بچوں کو سکھایا جا رہا ہے. آپ ان بچوں کی شکلیں دیکھیں، ان کی عمریں دیکھیں کہ کیا ہے. اور جن بچوں کو اس عمر میں یہ سارا کچھ سکھایا جائے گا وہ آگے جا کے کیا کریں گے؟ کیا آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا؟ یہ کافی طویل ترانہ ہے اور کم از کم کوئی 5-1 منٹ کا ترانہ ہے. بہرحال آپ کو میں نے مختصراً دکھانا تھا، دکھا دیا. جب بچے اس کے برین واشنگ کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ ترانے پڑھتے اور سیکھتے ہیں، تو اس کا رزلٹ کیا ہوتا؟ اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ عاشور کے جلوسوں میں بھی مولا امام حسین علیہ السلام کی بجائے خامنائی کا ماتم کرتے ہیں. Yeah.
اب یہ ایران میں بھی ایسے ہی چل رہا ہے. وہاں پر جو عزاداری ہو رہی ہے، یہ جو ماتم کر رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں مولا حسین کا نام کی عزاداری ہو رہی ہے؟ جی نہیں. توجہ کے ساتھ سنیے گا، یہ بھی خامنہئی کو ہی رو رہے ہیں، اسی کا ماتم کر رہے ہیں. یہ ہے جی اس کا مقصد، یہ چاہتا ہے. یہ ویڈیوز تو اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن آج کے لیے اتنا ہی. اب بھی اگر کسی کو کوئی شک ہے کہ اس بندے کے ارادے کیا ہیں، میں نے آپ کو تفسیر عسکری سے جس حدیث میں سے یہ تقلید لیتے ہیں، اسی میں سے میں نے آپ کو مولا کا فرمان پورا پڑھ کے سنا دیا، دکھا بھی دیا. آپ کے گھر میں پی ڈی ایف کسی کو چاہیے، پی ڈی ایف لے لے. امام نے نشاندہی کی کہ یہ جو ناسبی ہیں نا، یہ ہمارے کچھ علوم سیکھتے ہیں، اور سیکھنے کے بعد ہمارے وہ شیعہ جو معصوم شیعہ ہیں، ضعیف شیعہ، ان کے سامنے ہمارے مخالفین کی اچھائیاں اور ہمارے درمیان ہمارے لیے وہ باتیں کہتے ہیں جو ہم میں نہیں ہیں. نقص نکالا، جیسے حضرت آدم کو کہا اس نے کہ وہ خطا کار ہے، جیسے جناب خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا ام المومنین کے بارے میں کہا کہ وہ تو مکہ کا ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، اتنی امیر کبیر کوئی نہیں تھی، جن کا لقب بھی ملکۃ العرب ہے، اور جس کو شیعہ سنی سارے ملکۃ العرب کے طور کے اوپر تسلیم کرتے ہیں. جو کہتا ہے کہ مولا امام حسین نے قافلہ لوٹ لیا تھا. مولا نے کیا فرمایا کہ ہمارے بارے میں وہ باتیں کہتے ہیں جو ناروا ہے، ہم میں نقص نکالتے ہیں، ہمارے مخالفین کے فضائل بیان کرتے ہیں، اور یہ لشکر یزید سے بدتر ہے. میں آپ لوگوں کے سامنے یہ سب کچھ کیوں رکھ رہا ہوں؟ حجت تمام کر رہا ہوں. یہ حجت تمام کر رہا ہوں کہ میں نے آپ کے سامنے اس بندے کی اصلیت رکھی. غلام اکبر ساکی کے اس دعوے سے لے کے کہ اس کا اصل نام فرزند علی ہے، یہ نقوی سید نہیں ہے، وہاں سے لے کے شیعہ علماء کے تمام تر مذمتی بیانات جن میں انہوں نے کہا کہ یہ سب شیعہ نہیں ہے، چاہے راجہ ناصر ہے، پاکستان اور پاکستان سے باہر کے جتنے شیعہ علماء ان سب نے بھی یہی کہا. اور اس کے بیانات بھی میں نے آج آپ کو سنائے، اس کا مقصد بھی میں نے آپ کو بتا دیا. یہ پاکستان میں انقلاب لا کے خمینی بننے کے چکروں میں، یہ اپنے مدرسے کے بچوں کو دعائے تعجیل فرج نہیں پڑھاتا، یہ دعائے عہد کی تعلیم نہیں دے رہا، یہ سرکار بقیت اللہ فی العالمین اجل اللہ تعالی فرج و شریف کے معرفت اپنے بچوں کو نہیں دے رہا، یہ خمینی اور خامنہئی کے ترانے سناتا، سکھاتا ہے، اور ان کو جہاد کے لیے تیار کر رہا. بالکل ویسے ہی جیسے اسلام آباد میں لال مسجد میں بیٹھا ہوا مولوی عبدالعزیز، اس کے پاس بھی ایسے ہی ہیں، بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں. افسوس ان لوگوں کے اوپر ہے جو ابھی بھی اس کو شیعہ بھی سمجھتے ہیں، اس کی سپورٹ بھی کر رہے ہیں.
ایک ویڈیو میں آپ کو اور دکھاتا ہوں، اس کو ذرا توجہ کے ساتھ دیکھیے گا کہ یہ کیسے اپنے اسٹوڈنٹس کو ایگریشن کے لیے یعنی حملوں کے لیے تیار کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں، اس کے یہ جملے بڑے توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ یعنی عزاداری کو یہ کرائے کی عزاداری کہتا۔ چلے پہلے یہ سن لیں۔ یہ جو ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے اس کا میٹر چل رہا ہے، ہر یونٹ جو لگ رہا ہے گزر رہا ہے اس کا ہزاروں روپیہ فیس ہے۔ بانی سے پوچھ لو جا کر جو مجالس کرتے ہیں۔ بندہ اس سے پوچھے کہ تیرا مدرسہ جو ہے وہ کیسے چل رہا ہے، تو کون سا کاروبار کرتا ہے، کون سا کام کرتا ہے، تیرے پاس جو یہ کروڑوں روپیہ آیا ہے جس سے تو نے کروڑوں کی زمین خرید کے اربوں روپے کی عمارت کھڑی کی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ تقریباً ہر شہر میں اب تیرے مدرسے کھلے ہوئے ہیں، تیرے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ تو کرائے کی بات کرتا ہے۔ یہ جو کوہرام برپا کر رہے، رلا رہا ہے لوگوں کو، ہمیں لگ رہا ہے کہ خود بھی غم حسین میں مرنے والا، نڈال ہونے والا ہے۔ اگر اس کو یہیں پر اسی حالت میں چٹ دے دو کہ بھائی فیس نہیں ہے، بانی صاحب چلے گئے ہیں، اب تم نے مجلس جو پڑھنی ہے آگے فری میں پڑھنی ہے، عقیدت کے ساتھ عشق حسین میں پڑھو، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ میٹر چلتا ہے آگے یا نہیں چلتا۔ تجربہ کوئی ہے جو اس سے سوال کرے کہ تیرا مدرسہ فری میں چلتا ہے؟ تو جو اتنے اسٹوڈنٹس کو لے کے بیٹھا ہوا ہے کہاں سے لا رہا ہے پیسے؟ کون فنڈ دے رہا ہے تجھے؟ کر کے دیکھ لو۔ آپ کہو میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ آؤ مجلس پر جو میں آنے جانے کا کرایہ دے دوں گا۔ آپ جتنے یہ شہنشاہ مصائب اور بحر المصائب اور یہ بڑے بڑے جو ٹھیکیدار بنے ہوئے اعضاء کے، آپ ان میں سے کتنے آئیں گے؟ آپ دعوت دے کے دیکھو، دعوت عمومی دیکھو، آج ہی گھر جا کر سوشل میڈیا پر اپنے گھر کی مجلس کی دعوت دے دو ان سب کو کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن میں ہوں مخلص شیعہ امام کا۔ آپ سب کو دعوت ہے کہ آؤ امام حسین کے عشق میں آ کر میری ایک مجلس پڑھ جاؤ۔ جو آ گیا میں بھی اس کی دستپوسی کروں گا، میں آپ کو وعدہ دیتا ہوں۔ اب کمپیریزن کس کے ساتھ کر رہا ہے، موازنہ کس کے ساتھ کر رہا ہے، یہ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ یعنی ذاکرین اور خطباء کا موازنہ کر کس کے ساتھ رہا ہے؟ لیکن بتانا کون آیا ہے کون نہیں آیا، سب جا کر تجربہ کر کے دیکھ لو۔ یہ مصیبت ہے، یہ مشکل ہے، یہ المیہ ہے۔ یہ رینٹ آپ کو پتہ ہے امام حسین علیہ السلام کو کرائے پہ مروایا گیا ہے۔ علم ہے، یہ المیہ ہے۔ یہ رینٹ آپ کو پتہ ہے امام حسین علیہ السلام کو کرائے پہ مروایا گیا ہے۔ علم میں ہے نا آپ کی یہ بات؟ یہ رینٹ آپ کو پتہ ہے امام حسین علیہ السلام کو کرائے پہ مروایا گیا ہے۔ علم میں ہے نا آپ کی یہ بات؟ عبید اللہ نے یہ کوفی لشکر جو مسلم ابن عقیل کے ساتھ تھا، یہ سارا بیچ دیا کربلا میں امام حسین کو شہید کرنے کے لیے۔ وعدہ کیا دیا تھا؟ باقاعدہ اس نے 7 مامور رکھے تھے، 7 کارکردگی رپورٹ بنانے والے رپورٹر رکھے تھے کہ دیکھنا کتنی تلواریں کون چلاتا ہے، کتنے بندے کون قتل کرتا ہے، کتنے نیزے کون مارتا ہے۔ یعنی اس کو لشکر شام میں اور ہمارے ذاکرین اور خطبہ میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے، یہ موازنہ کس کے ساتھ کر رہا ہے، اور خود اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کے مدرسے کا آڈٹ کرنے والا نہیں ہے۔ مجھے 5 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا یہ بات کہتے ہوئے کہ ان کے مدرسوں کا آڈٹ ہونا چاہیے۔ کہاں سے آ رہا ہے یہ کروڑوں روپیہ، کہاں لگ رہا ہے، یہ کوئی نہیں سنتا۔ اب بچوں کی وہ ٹریننگ کر کے تو ان کو کہتا کیا ہے، یہ کر کیا رہا ہے، سنیں۔
دین کے غلبے کا قانون، دین کی حاکمیت کا قانون یہ ہے کہ یہ طبقات نہ ہو مومنین کے اندر، ان کو پنپنے نہ دیا جائے، ان کو بننے نہ دیا جائے، ان کو پھیلنے نہ دیا جائے، ان کو میدان عمل نہ دیا جائے، ان پر زندگی تنگ کر دی جائے۔ اور یہی بات کرتے ہوئے مجتہدین کے بارے میں کیا کہتا ہے وہ بھی سن لیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مراجع کرام کا بڑا حمایتی ہے، سنیں کیا کہتا ہے۔ اپنا کام جاری رکھ سکو، اپنا مشن پورا کر سکو، یہ سنت خدا ہے۔ ان کے ہوتے ہوئے جیسے کرونا بھی ہو اور آپ بھی ہو، یہ دونوں نہیں ہو سکتے، ڈینگی بھی ہو اور آپ بھی ہو، یہ دونوں نہیں ہو سکتے۔ ایک کو ختم کرنا ہوگا، آپ نے اس کو ختم نہ کیا، وہ آپ کو ختم کر دے گا۔ خدا نے کہا میں نے آدم بنایا اپنے دو ہاتھوں سے، اپنے دو ہاتھوں سے، یا مجھے اللہ کے ہاتھ دکھاؤ یا ہاتھوں والا اللہ دکھاؤ، یا مجھے بتاؤ وہ ہاتھوں والا اللہ کون سا ہے۔ دنیا کی توحید مشکوک ہو جاتی اگر کوفے کے منبر پہ ابو طالب کا بیٹا علی نہ بولتا۔ علی نے کوفے کے منبر پہ اپنی ہوا کو کھولا، اپنے دونوں ہاتھوں کو بڑھا کے کہا یہ وہ ہاتھ ہے جنہوں نے آدم کی مٹی کو گودا۔ ہمیں کسی ولی فقی یا کسی امام کمامے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ طبقات آپ چپ بیٹھے رہے، تماشا دیکھتے رہے اور ان کی اراجیف سے لذت اٹھاتے رہے، لطف اندوز ہوتے رہے اور جوک کے طور پر ایک دوسرے کو پاس کرتے رہے، تو پھر یہ رہیں گے آپ نہیں ہو، پھر آپ کا نظام نہیں چلے گا۔ اگر انہیں موقع دیا گیا، 12 میں نے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مقام پر امت کو یہ رہنمائی کی۔ بنو امیہ کے بارے میں خصوصاً یہ کہا کہ میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ ان خصوصیات کے لوگ میری مسند پر بھی آئیں گے، میرے ممبر پر بھی آئیں گے، اور جب تم انہیں دیکھو، عوام کو کہا، جب تم انہیں دیکھو میرے ممبر سے کھینچ کے نیچے اتارو اور ان کا پیٹ خنجر سے پھاڑ دو۔ یہ تم کرو یہ کام۔ اگر تم، یہ وہی شخص ہے نا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ویڈیو دکھائی تھی تو کہہ رہا تھا کہ تینوں خلفاء کے لیے مولا امیر کائنات جو ہے وہ ایسے تھے جیسے جنگ ہی نہیں آتی، جیسے سیاست کا ہی پتہ نہیں ہے۔ یہ وہی شخص ہے، اور یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ بچ گئے، پھر آپ کا سلسلہ آگے بڑھے گا۔ لیکن اگر تم نے یہ نہ کیا، یہ مسند پہ بھی آئیں گے، ممبر پہ بھی آئیں گے، اور تم اگر تماشا دیکھتے رہے اور مصلحت سے کام لیتے رہے، پھر یہی ہوں گے، تم نہیں ہوں گے۔ اور یہی ہوا جو رسول اللہ نے فرمایا، انہوں نے نہیں کیا، پھر بنو امیہ آئے، دوسرے نہیں آیا گے۔ رسول اللہ کے جو وراثت تھی وہ نہیں آئے، چونکہ ان کا نہیں پیٹ پھاڑا، برموں کا ان کو جواب نہیں دیا۔ اس لیے یہاں پر یعنی معصومین علیہ السلام پر الزام لگا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کہا تھا کہ ان کا پیٹ پھاڑ کے ان کو ممبر سے اتار دو، لیکن ائمہ معصومین علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا۔ جو رسول اللہ نے فرمایا انہوں نے نہیں کیا، پھر بنو امیہ آئے، دوسرے نہیں آیا گے۔ رسول اللہ کے جو وراثت تھی وہ نہیں آئے، چونکہ ان کا نہیں پیٹ پھاڑا، برموں کا ان کو جواب نہیں دیا۔ اس لیے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سنت ہے، یہ سابقہ رسل کے بارے میں بھی سنت ہے کہ یا نبی اور اللہ کا راستہ چلے گا یا مرجفون و منافقون کی بات چلے گی۔ اگر انہیں میدان آپ نے ان کے حوالے کر دیا، آپ چپ بیٹھے رہے، پھر تمہیں مدینہ سے نکلنا پڑے گا۔ اور اگر آپ نے ان کو وقت پہ روک لیا، لگام دے دی، پھر آپ کا نظام چلے گا، اللہ کا نظام چلے گا، ان کو چھوڑنا پڑے گا مدینہ۔ ایک سے نجات ضروری ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ یہ دو سنتیں ہیں کہ تم نے رہنا ہے یا انہوں نے رہنا ہے، یہ فیصلہ تم نے کرنا ہے۔ کیا یہ کھلے طور کے اوپر اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ نکلو، لڑو، جھگڑو، مارا ماری کرو؟ ہم انقلاب لائیں گے، سید جواد نقوی کی آرزو بنے ہم، استاد محترم کے وہ روبرو کھڑے ہم، اس سمت بڑھنے والا ہر ہاتھ کاٹ دے ہم، اس سمت بڑھنے والا ہر ہاتھ کاٹ دے ہم، سید کا ہے یہ نعرہ، بلند آواز میں سید کا ہے
میرا خیال ہے کہ اب کم از کم کسی صاحب عقل و فکر کو کوئی شک باقی رہنا نہیں چاہیے. میرا کام تھا آپ پر حجت تمام کرنا، میرا کام تھا آپ کو اس کی حقیقت اور اصلیت دکھانا. میں نے اپنا فرض پورا کیا، میں نے اپنے حصے کی آواز بلند کر دی. اب آپ کیا کرتے ہیں یہ آپ جانیں، مولا جانے. بڑا مشکل ہو جائے گا جواب دینا. مولا کی بارگاہ میں بہت مشکل ہو جائے گا. بہرحال آج کی نشست اور اس کے بارے میں اب تک کی گفتگو ہے اور بہت کچھ ہے، لیکن یہاں پہ تمام کرتا ہوں. جن کو سمجھ میں آنا ہوگا اس کے بارے میں آ جائے گا، جن کو نہیں سمجھ میں آنا ان کو اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ کے بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. لاکھوں کروڑوں دعاؤں کی ایک ہی دعا، اللہم اجل ولیک الفرج، میرے مالک تاجیل فرج. دوسری سب سے اہم دعا، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. میرے مالک عقیدہ بچا دو. اس فتنوں کے دور میں ہمیں خالصتاً منتظرین مولا بقیت اللہ فی العالمین جل اللہ تعالیٰ فرج شریف بننے کی توفیق عطا فرما. ہمیں انتظار کرنے والا بنا، ہمیں ہمارے زمانے کے ایمان کی معرفت عطا فرما. کیونکہ خمینی اور خامنئی کی معرفت ہم پر واجب نہیں کی گئی، ہم پر واجب کی گئی ہے ہمارے زمانے کے امام کی معرفت کہ جس کے بغیر مرنے والا جاہلیت کی موت مرے گا. مولا سلامت رکھے تمام ملائی ماتمی زنجیر زن عزاداروں کو، اور اس حادثاتی دور میں ہر مومن ملائی ماتمی زنجیر زن عزادار کی جان مال عزت اور آبرو کو اپنی پناہ میں رکھیں. بے حد درود و سلام محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور اتنی ہی لعنت ان کے ہر رنگ کے، ہر نسل کے، ہر شکل کے، ہر دور کے جلی اور خفی دشمن پر بے تحاشا لعنت، صبح و شام لعنت، لگاتار لعنت، ہر گھڑی، ہر پل، ہر دھڑکن اور ہر سانس کے ساتھ لعنت انشاءاللہ. بالخصوص مخدومہ کائنات صلوات اللہ علیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر جلی و خفی دشمن پہ لعنت، بے شمار لعنت. صلوات بر حسین اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. یا علی علیہ الصلوۃ والسلام. میں پھر کہہ رہا ہوں، میں نے آواز بلند کر دی، میں نے حجت تمام کر دی. آپ جانیں، آپ کا ایمان جانیں، مولا جانیں.